الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال من أبى قال من أطاعني قد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل وذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کے ایک دفعہ عقیدت محبت نال نماز والا درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس واجب الاحترام حضرات علماء کرام،
مشائخ اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، محترمات، مستورات، خواتین، ماما، بھینی، بیٹیاں، آج پہلی مرتبہ برادر عزیز مولانا مفتی ضیاء الحق سلمہ اللہ کے حکم سے اور مخدوم جناب سردار غلام محمد خان گرمانی صاحب کی خواہش سے بڑا طویل سفر کر کے توری وسطی کے اندر تورے نال اللہ نے ملاقات کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ میری حاضری توری تشریف آوری اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما من بلند آواز نال آمین۔ رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا توڑا میرا ای امت دا نبی ہونا، ای کائنات اور ای دھرتی دا سب تو بڑا اللہ دا انعام اور احسان ہے۔ اے سعادت میرے اللہ نے کروڑ ہا انسان کو عطا نہیں فرمائی، تاکوں میکوں اور مسلمانہ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائیے۔ یہ خالص اللہ دی عطا ہے، ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت بخدائے بخشندہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اے اللہ تبارک و تعالی دا فضل عظیم ہے، اللہ جے کو چاندن اے فضل عطا فرمیدن، جے کو چاندن اے اعزاز عطا فرمیدن، جے کو چاندن اے شان عطا فرمیدن، جے کو چاندن اے شرف عطا فرمیدن۔ میرے اللہ نے اے شرف عطا فرمایا اور توڑی میری نسبت اپنے آخری نبی، اپنے آخری پیغمبر، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال جوڑ کے نسبت کو قائم کر کے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا سہارا عطا فرمائے۔ یہ تو بڑا سہارا کوئی نہیں ہو سکتا کہ آج میں اور تسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی گناہگار صحیح، بدکار صحیح، سیاہکار صحیح، گناہاں دے پتلے صحیح، پیراں دے ناخن تو گھنتے سر دی چوٹی تک گناہاں دے اندر شرابور صحیح، لیکن ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، اور یہ نسبت اور تعلق بھی اتنی مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمان تو یہ نسبت سلب نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت یہ نسبت کھس نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت یہ نسبت چھک نہیں سکتی۔ یہ نسبت اللہ نے عطا فرمائیے اور نسبت امتی ہومن دی۔ حضور میرے آقا، میں حضور دا امتی، حضور سارے نبی اسا حضور دے امتی، حضور سارے رسول اسا حضور دے امتی، حضور علیہ السلام سارے مقتدا اسا حضور علیہ السلام دے مقتدی، حضور علیہ السلام سارے امام و پیشوا اسا حضور علیہ السلام دے علمبر درکار۔ کل قیامت کا دن ہوتی، قیامت دے دن دے اندر یدعا کل اناس بامامہم،
اللہ فرمائے ہر طبقہ، ہر امت، ہر جماعت اپنے پیشوا، اپنے امام دے نال میدان حشر دے اندر اترتی، نازل ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے یوم یدعا کل اناس بامامہم، یہودی قیامت والے نہار اپنے امام، اپنے پیشوا کو تلاش کریں دے ہوتے ہیں۔ اللہ پوچھے نو یہودیوں تھوڑا معبود کون، تھوڑا مسجود کون؟ یہودی اکثر ایسا حضرت عزیر نبی اللہ علیہ السلام کی پوجا عبادت کرنے والے یہ واسطے کہ عیسائیاں دا عقیدہ ہے، یہودیاں دا عقیدہ ہے قالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی اکثر سادہ الہ، مشکل کشا خدا عزیر علیہ السلام، اللہ رب ذوالجلال فرمیتے ہیں تو جھوٹے، میرا عزیر معبود نہ ہا، میرا عزیر مسجود نہ ہا، میرا عزیر مشکل کشا دے حاجت روا نہ ہا، میرے عزیر نے کرے ہی نہ آتا ہا جو میرے سجدے کرو، میرے کو رکوع کرو، میرے کو خدا منو، میرے کو مشکل کشا منو، میرے کو حاجت روا منو۔ چلو دوزخ دے اندر اللہ متوجہ ہوتے نصارہ، کرسچن اور عیسائیوں کی طرف۔ عیسائیوں تھوڑا پیشوا، تھوڑا معبود کون؟ عیسائی آخر جو ایسا زندگی بھر عبادت کی آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی، حضرت مسیح علیہ السلام دی۔ آج کل بھی پوری دنیا دے عیسائی کرسمس دے دن منے دیتے ہیں۔ عیسائیاں دا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے، قالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائیاں دا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے اور اللہ ہیں۔ عیسائی دعویٰ کرے تھے جو ایسا زندگی پر عیسیٰ علیہ السلام دی عبادت کی تھی آئی۔ اللہ فرماتے ہیں تو سبھی کذاب، جھوٹے، جھوٹ بولنے والے، میرا مسیح بھی معبود نہ ہا۔ یہ واسطے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اعلان فرمایا ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله بل الملائكة المقربون۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں اللہ دا بندہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں اللہ دی مخلوق، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں اللہ دا منگتا، عیسیٰ فرماتے میں اللہ کرے منگن والا، میں اللہ کرے حاجت منگن والا، میں اللہ دی عبادت کرنے والا، میں اللہ دے ابو سجدے کرنے والا، رکوع کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرمایا میں بشر، میں انسان اور میں اللہ دا بندہ، میں اللہ دا بیٹا نہیں، میں اللہ دا بندہ۔ فرمایا عیسائیوں کو سب جھوٹے، چلو دوزخ دے اندر، سارے عیسائی دوزخ دے اندر۔ بتاں دے پجاری دعویٰ کرے تھے جو ایسا بتے میں پوجا کریں دے ہاسے آواز آتی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ بت بھی دوزخ دے اندر، بتاں دے پجاری بھی دوزخ دے اندر۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ اگ دے پجاری بھی دوزخ دے اندر، اگ بھی دوزخ دے اندر۔ درخت دے پجاری بھی دوزخ دے اندر، درخت بھی دوزخ دے اندر۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ جھوٹے خدا، جھوٹے الہ، جھوٹے مشکل کشا، جھوٹے حاجت روا، عبادت کرنے والے بھی دوزخ دے اندر، جھوٹے خدا بھی دوزخ دے اندر، سارے دوزخ دے اندر۔ ہن باقی ہیں کہ اللہ دے عبادت گزار حضور دے امتی باقی ہیں۔ ذرا بلند آواز میں سبحان اللہ۔ اللہ دے عبادت گزار باقی ہیں۔ تو سکیں دی پوجا کریں دے ہاوے حضور دی امت آسی
یا اللہ عزیر دے پجاری دوزخ دے اندر، عیسیٰ دے پجاری دوزخ دے اندر، بتا دے پجاری دوزخ دے اندر، سورج دے پجاری دوزخ دے اندر، چندر دے پجاری دوزخ دے اندر، ستارے دے پجاری دوزخ دے اندر، بھاد پجاری دوزخ کے اندر، آتش پرست دوزخ کے اندر، زمین پرست دوزخ کے اندر، زر پرست دوزخ کے اندر، اگ پرست دوزخ کے اندر، اسا رب پرستا سے، اسا حق پرستا سے، اسا اللہ پرستا سے، اسا اللہ کو سجدہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حضور کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، پیغمبر کی غلامی کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، حضور کی فرما برداری کرنے والے، آواز آتی کہ جھوٹے خدا دوزخ کے اندر، جھوٹے پجاری دوزخ کے اندر، سچا خدا بھی برقرار، سچے عبادت گزار بھی برقرار۔ آواز آتی سجدہ کرو، اللہ اپنی تجلی سے، اللہ اپنی تجلی ظاہر فرمائے سے، یہ واسطے کہ وہ ایسی ذات ہے لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ ذات جے کو ہر اکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ ذات جے کو دنیا دے اندر کوئی اکھ نہیں دیکھ سکتی، اگر اون ذات کو دنیا دی کہیں اکھ ڈٹھے تو میرے آقا دی اکھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ، موسیٰ دی اکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، عیسیٰ روح اللہ دی اکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، انبیاء دی اکھ نہیں دیکھ سکتی، صحابہ دی اکھ نہیں دیکھ سکتی، اولیاء دی اکھ نہیں دیکھ سکتی، اصفیاء دی اکھ نہیں دیکھ سکتی، دنیا دی کوئی اکھ نہیں دیکھ سکتی، قیامت کا دن ہوتی صرف وہ اکھ دیکھنی ہے جڑی اکھ جنت کی مستحق، وہ مقام جتا اللہ دا دیدار ہونے، دنیا نہیں، وہ مقام جتا اللہ دا دیدار ہونے، حضور دی اطاعت، حضور دی غلامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری دی برکت نال جنت ہونے، اللہ نے جنت کے اندر اپنا دیدار کراونے، اللہ دا دیدار برحق کے، لیکن ہونا جنت کے اندر ہے، ہونا حضور دی غلامی دی برکت نال، اللہ اپنی تجلی ظاہر فرمائے سے، جیلے اللہ اپنی تجلی ظاہر فرمائے سے توجہ ہو لئیے دے مسلمانوں، ساری انسانیت دوزخ جہنم ہے، اللہ تو کو میں کو ایمان دے وے، ایمان سے موت عطا کرے، آمین آسو۔ رب کعبہ دی قسم اگر ذرے دے برابر ایمان ہویا، رائے دے دانے دے برابر ایمان ہویا، گندم دے دانے دے برابر ایمان ہویا، جو دے دانے دے برابر ایمان ہویا، اتنا ایمان بھی ہویا، کل قیامت الانسار نجات ہو بننی ہے، ایک دن جنت نصیب ہو بننی ہے، حضور علیہ السلام دی شفاعت نصیب ہو بننی ہے، جڑے یہودی دے دل دے اندر ایمان نہیں، جڑے عیسائی دے دل دے اندر ایمان نہیں، مشرک دے دل دے اندر ایمان نہیں، اگ پرست دے دل دے اندر ایمان نہیں، سر پرست دے دل دے اندر ایمان نہیں، سورج پرست دل دے اندر ایمان نہیں، چندر پرست دل دے اندر ایمان نہیں، انہیں دوزخ کے اندر جلنے، اللہ فرمینے کافر سے مشرک کا جنت ونجنا ایویں محال، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، جی میں سوئی دے سوراخی تو اٹھ دا گزرنا ناممکن، ایویں کافر دے مشرک دا جنت ونجنا ناممکن، جنت ایمان دی برکت نال ملنا، آکو انشاءاللہ۔ آج لوگ ایمان دے خریدار، آج دنیا ایمان دی خریدار، مسلمان دا ایمان برائے فروخت، گھنن والا امریکہ، برطانیہ، یورپ ایمان فروخت دے دے، لوگ ایمان چھوڑتے
ویزے دکھا کر قادیانی بنتے تھے، لوگ ایمان چھوڑتے یورپ سے ویزے دکھا کر کرسچن عیسائی بنتے تھے، لوگ ایمان چھوڑتے ملازمت دکھا کے قادیانی بنتے تھے، لوگ ایمان چھوڑتے ڈالر گھنتے تھے، لوگ ایمان چھوڑ کے پاؤنڈ گھنتے تھے، لوگ ایمان چھوڑتے اسلام آباد سے بنگلے پہ گھنتے، امریکہ کے بنگلے پہ گھنتے، برطانیہ کے بنگلے پہ گھنتے، لگے تھے مسلمانوں دنیا جینے کی میں گزر بننی ہے، ایمان بنگلے کو قیمتی، ایمان ڈالر کو قیمتی، ایمان پاؤنڈ کو قیمتی، ایمان ویزے کو قیمتی، ایمان یورپ کو قیمتی، رب کعبہ کی قسم کروڑا یورپ کروڑا امریکہ میں جنت کی ایک انچ زمین سے قربان کر دوں اور جنت ایمان نال ملنی ہے، جنت ایمان نال ملنی ہے۔ آج لوگ ایڈا چاہتے وجن سے تھوڑے بال کو ویزا مل رہی ہے، فارم پور کر دو، کیا فارم؟ میں احمدی ہوں، فارم پور کر دو بھائی، کیڑی شاید فارم جو آج تو بعد میں مسیحی ہوں، میں عیسائی ہوں، زر پرست نہ بن، رب پرست بن، دنیا پرست نہ بن، رب پرست بن، پیسہ پرست نہ بن، خدا پرست بن، تعیس عبد الدرہم وعبد الدینار۔ حضور علیہ السلام فرمائے دنیا کا سب تو گندا انسان وہ انسان ہے جہاں پیسے کا بندہ ہے، عبد الدرہم وعبد الدینار، سونے کا بندہ، چاندی کا بندہ، ان اعطی رضی، پیسہ ملے ڈالر ملے ویزا ملے تو خوش ہے، پیسہ نہیں ملتا ڈالر نہیں ملتے تو ناراض ہے، کہ مولویاں کنے کیا ہے، مدرسے والے کنے کیا ہے۔ سنو یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، حضور علیہ السلام کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی عطا۔ بخاری کی حدیث، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہودی دوزخ ہے، عیسائی دوزخ ہے، ہندو دوزخ ہے، سکھ دوزخ ہے، کمیونسٹ دوزخ ہے، مشرک دوزخ ہے، سرپرست دوزخ ہے، شمس پرست دوزخ ہے، چندر پرست دوزخ ہے، کباکے پرست دوزخ ہے، سارے دوزخ ہے، رب پرست میدان حشر کے اندر موجود۔ سوال ہوتی تارا رب کون؟ اللہ الہ العالمین، تو سارا رب اللہ تجلی پیشن جلے، اللہ تجلی پیشن دنیا دے اندر رب دی عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا اللہ دے ابو سجدے جھکے، سجدے دے اندر اللہ دے ابو جھکے سی، یوم یدعون الی السجود، اج سجدہ کرو۔ توجہ بھائی، میں خطیب نہیں، خطیب تو کو تقریر سنا گے، میں چند گاہی کرنے۔ توجہ، گرمانے دی بستی دے اندر مسجد سجدہ کرے ویسے اللہ نظر نہیں آتا سوائے چند اہل قلب اور اہل معرفت دے، اللہ کی تجلی لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ او حضوری دا سجدہ، قیامت دے دن حضوری دا سجدہ، اللہ دی تجلی سامنے، رب ذوالجلال سامنے، کافر منافق دوزخ دے اندر، مسلمان سجدے دے اندر، وہ سجدے دا لطف کیا ہوتی، وہ سجدے دا مزہ کیا ہوتی، وہ سجدے دی چاشنی کیا ہوتی، وہ سجدے دی شیرینی کیا ہوتی، وہ سجدے دا ٹیسٹ کیا ہوتی کہ اللہ سامنے ہوتی کہ یہ سجدہ کرنے والا عبادت گزار بندہ پھر سجدے رکھتے عدد سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ منافق دی کمر تختے بھی بڑھ گئی ہے اور دنیا کا مفاد پرست منافق کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان آکھنے والا، اپنے آپ کو نبی دا عاشق آکھنے والا، آج نفاق کھل رہی ساری دنیا کلمہ پڑھنے والے سجدے دے اندر دی کمر تختہ بن گئی ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، دور تو پتہ لگتی ہے منافق کھڑے۔
یوم تبل السرائر. حضور دا امتی ہونا کتنا بڑا اعزاز. میرے آقا وفادار نبی اپنی امت واسطے وفادار. کتنے وفادار. پر امتی اپنے امتی ہون دی لاج رکھے. نبی سے فرمائے میں راضی نہ تھی سا جے تیار میری پوری امت جنت دے اندر نہ ہوئی. اذن لا اروا واحد من امتی فی النار. اللہ فرمائے والا سوف یعطیک ربک فترضی. میرے حبیب میں کو تیرے زلفوں دی قسم، میں کو تیرے چہرے دی قسم، میرے حبیب میں اتنا دیسا عطا کرے سا، میں راضی کر دے سا. رب ذوالجلال وعدہ پہ فرمائن جو میں عطا کرنے معلوم ہویا مجھے تو اچھا دیون والا کوئی نہیں. اللہ دے حبیب تو اچھا ہنن والا کوئی نہیں. اللہ دے حبیب فرمائن اللہ جے کر تو دیون پہ آ گئی میں ہنن پہ آ گیا. دیکھو دیون جچ دے، دیکھو ہنن جچ دے. معبود کو دیون جچ دے، عابد کو ہنن جچ دے. تو دیون سے آ گئی. تیرے جیاں کائنات کے اندر دیون والا کوئی نہیں. میرے جیاں منگل والا کوئی نہیں. میرے جیاں ہنن والا کوئی نہیں. تو راضی کرنا چاہنی، میں راضی ہونا چاہتا. میری رضا دی شرط ہے کہ میرا لشکر دا، میرا پنجاب دا، میرا سندھ دا، میرا خیبر پختونخوا، میرا بلوچستان دا، میرا گلگت دا، میرا پاکستان دا، میرا ہندوستان دا، میرا بنگلہ دیش دا، میرا نیپال دا، میرا سری لنکا دا، میرا چائنا دا، میرا عرب دا، میرا عجم دا، میرا ایشیا دا، میرا افریقہ دا، میرا آسٹریلیا دا، میرا امریکہ دا، میرا کائنات کے چپے دا، میرا پہلی صدی دا، دوسری صدی دا، تیسری صدی دا، چوتھی صدی دا، پنجویں چھویں ستویں اٹھویں 14ویں صدی 15ویں صدی دا ایک امتی میرا ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اگر توبہ کے اندر ہے میں محمد راضی نہیں ہو سکتا. دیکھو تو رب راضی کرنا چاہتی میری پوری امت کو جنت بھیج. اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز. اور یقین رکھو مسلمانوں ٹھیک کو سہارا ہے اور وہ سہارا حضور علیہ السلام دی شفاعت دا سہارا، حضور دی دعا دا سہارا، حضور دی رحمت دا سہارا، حضور دی رافت دا سہارا، حضور دی شفقت دا سہارا، حضور دی نبوت دا سہارا، حضور دی رسالت دا سہارا. اور یہ واسطے آدھا جان من لیے چلی وجے مال قربان کرنا تو بھی قربان کر، اولاد قربان کرنی تو بھی قربان کر، زمین قربان کرنی تو بھی قربان کر، پر آقا دا دامن نہ چھوڑی، حضور دا دامن نہ چھوڑی. یہ دور فتنے دائی. حضور علیہ السلام فرمائیں ایسا دور آتی سویرے لوگ مسلمانوں سے شام کو کافر ہو، شام کو مسلمانوں سے سویرے کافر ہوتے. دجالی دور ہے، خوف موجود ہے، لالچ بھی موجود ہے، ایک پاسو جانے دا خطرہ. گاجر مولی بھی چلا مسلمان دے ٹکڑے ٹکڑے ہونے بن بے پاسو دولتی جھنکار. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امتی ہونے والا ناتا نہ تروڑی. رب کعبہ دی قسم دولت بے وفا، زمین بے وفا، اولاد بے وفا، جائیداد بے وفا، رشتہ دار بے وفا، بزنس بے وفا، کاروبار بے وفا، زراعت بے وفا، ملازمت بے وفا، تجارت بے وفا. رب کعبہ دی قسم محمد عربی با وفا نبی. با وفا نبی کتنے با وفا. ایک پاسوں پیغمبر کے ساتھی ہیں، غریب مسکین
غلام وکن والے لوگ جنہیں باری باری لوگ بچینن خرید کریں غلام پیشکش ہے. پیشکش کرنے والے کون؟ مکہ دے مجاور، بیت اللہ دے خادم، نسل دے قریشی، دولت مند سردار. کون؟ ابو جہل. کون؟ امیہ، ابی، اتبا، شیبہ. آونا چاہتے آئے، گال سننا چاہتے آئے، نال لگنا چاہتے آئے، لیکن ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، ایک معیار کے مقام ہونا چاہیے. امیہ آقا، بلال غلام. آقا کے غلام کٹھے نہیں بیٹھ سکتے. یہ بلال کو ہٹا دو، یہ ابو ذر کو ہٹا دو، یہ عمار کو ہٹا دو، یہ یاسر کو ہٹا دو. انہیں غلامے کو، غریبے کو الگ کر دو. ایسا تورے نال آ کے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتے ایمان قبول کروں، ہو سکتے کلمہ پڑھوں. انہیں دے رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دی ہے. کیا فرمائے؟ فرمایا نا 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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. میرا حبیب، میری نظر دے اندر دولت مند نہیں، ذمہ دار نہیں، سرمایہ دار نہیں، جاگیردار نہیں. میری نظر دے اندر صاحب اقتدار نہیں. میری نظر دے اندر قدر، دولت، ایمان دی. میری نظر دے اندر قیمت ایمان دی، قدر ایمان دی. ایمان بلال دے اندر، ایمان ابو ذر دے اندر، ایمان مصعب دے اندر، ایمان حبشے دے کالے بلال دے اندر، عمار دے اندر، یاسر دے اندر. قربان کر لو ابو جہل کو. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اپنے انہیں غریب صحابہ نال اپنے آپ کو جوڑ دو، انہیں تو الگ نہیں ہونا. جیڑا نبی دنیا دے اندر اتنا وفادار ہے، وہ آخرت دے اندر کتنا وفادار ہو. امتی ہونا نبی دا بڑا احسان ہے. دعا کر مرتے دم تک ایک امتی ہونے والی نسبت برقرار رہے. آمین آکھو. این واسطے ہر مسلمان کو آخنا چاہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. جیلے صحابہ دیتے ہیں سونا ناراض تھی گئے بلا اپنے ایمان دی تجدید کرے دے ہن. پر میں نے ہن رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی، وبالاسلام دینا، میں اسلام دے دین ہون تے راضی، وبمحمد نبیا، میں آقا دے نبی ہون تے راضی، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں حضور دے نبی ہون تے راضی، میں حضور دے نبی ہون تے خوش. یہ تعلق نہ کرو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی پس تورات لگ پئی ہے. عربی ترجمہ چاہتے حضور دے سامنے گھرنا ہے، پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. حضور کو سننے دیکھنے تورات، سننے دیکھنے. حضور سے دی طبیعت بڑی نفیس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق والے. اللہ قرآن قسم چاہتے آکھے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. دیکھو میری خدائی دی قسم، نون والقلم وما يسطرون، دیکھو قلم دی قسم، قلم دی تحریر دی قسم. ما انت بنعمت ربك بمجنون، دنیا مجنون آ دیئے، دنیا دیوان آ دیئے، دنیا بنیاد پاس آ دیئے، دنیا انتہا پسند آ دیئے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. رب کعبہ دی قسم، ای رب دی مہربانی نال نہ بنیاد پرست، ای رب دی مہربانی نال نہ مجنون نہ دیوانے. کیا ہو؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سب تو بڑے اخلاق دے مالک نبی. اور اخلاق کیا ہیں؟ لیس بفظ ولا بغلیظ ولا بسخاب فی الاسواق. تورات اللہ لکھ رہی تھا نبی دے اخلاق ہوتے لیس بفظ،
ولا بغلیظ، نہ زبان سخت ہوتی، نہ طبیعت دے سخت، زبان بھی نرم، طبیعت بھی نرم، ولا بسخاب فی الاسواق، نہ شور کرن والے، شور کرن دی بھی عادت نہ ہوتی، لیس بالبذی، فضول گو بھی نہ ہوتے اور فحش گو بھی نہ ہوتے، گفتگو متانت والی، دال سنجیدگی والی، دال نرمی والی، طبیعت نرمی والی، لا يدفع السیئہ بالسیئہ ولکن یعفو ویصفح، عادت اے ہوتی، مزاج اے ہوتی، طبیعت اے ہوتی، سرشت اے ہوتی، جڑا برائی کرے سی برائی دا جواب اچھائی نال دے سن، گندگی دا جواب بھلائی نال دے سن، پتھرے دا جواب جوہائی نال دے سن، اے لوگوں جڑے زخمی کرن والے ہو سن انہیں دی ہدایت دی دعا منسن، لیس باللعان ولا بالبذی ولا بالفاحش، لعنت بھی عادت نہ ہو سی، کہیں کو لعنت بھی نہ کرے سن، کہیں کو لعنت بھی نہ کرے سن۔ 69 نبی دے ساتھی کٹھے شہید سیگن، 69، بڑی تکلیف ہوئی ہے حضور، اتنی تکلیف کہ پنجے نماز ہے نبی سنگ قنوت نازلہ پڑھتے بد دعا کرے میں رہ دیں، اور فرمائے نے اللہم اشدد بطعت علی مدر واجعلہم سنین کسنی یوسف، اللہم لعن بنی فلاں، اللہم لعن بنی فلاں، اللہم لعن بنی فلاں، اللہ فلاں تے لعنت کر، انہیں تو قحط مبتلا کر، انہیں تو سختی کر۔ قرآن آ گیا، اللہ نے متوجہ فرمائے میرے حبیب صدمہ بڑا ہے، تکلیف بڑی ہے، بشری تقاضا بھی ہے، لیکن ذرا اپنے مقام بھی طرف توجہ دو۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، میرے حبیب لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ایک کافر، ایک منافق، ایک مشرک، ایک یہودی، ایک عیسائی، انہاں دے مختار کل تسا نہیں، انہاں دا مختار کل میں آپ اللہ ہوں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، انہاں دا معاملے دا مالک میں ہاں، او یتوب علیہم او یعذبہم، میں چاہتا انہیں بعض لوگ کلمہ پڑھا کے انہیں بھی توبہ قبول کرے سا، میں چاہتا میں انہیں کو عذاب دے کے ہلاک کے تباہ کے برباد کرے سا، اور اگر یہ ہلاک تھی سن فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، عالم یہ واسطے کے ظالم ہیں، تو سب بد دعا نہ کرو، حضور نے بد دعا چھوڑ کے دعائیں شروع فرما لی تھے۔ حضور علیہ السلام دی سیرت طیبہ، اخلاق مبارکہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی وحی آئی ہے، قرآن دا پہلا سبق ہے، حضور کو تسلی دیتی ہے۔ آج لوگ آتے ہیں مولوی اسلام اور تنی تعلیم کے خلاف ہے، سنو میں دسنا چاہنا، قرآن نازل ہوئے، یہ قرآن کو پڑھنے والی، یہ قرآن دا پہلا سبق حاصل کرنے والا مرد نہیں، یہ قرآن دا پہلا سبق حاصل کرنے والی ہے خاتون اور عورت۔ علماء موجود ہیں، انہیں تو پوچھو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ جہالت کے دور دے اندر، جہالت کے معاشرے دے اندر، اموی دور دے اندر، بدوی دور دے اندر، عربی دور دے اندر پہلا حکم قرآن کی پہلی وحی، پہلا امر تبلیغ دا نہیں، جہاد دا نہیں، نماز دا نہیں، روزے دا نہیں، حج دا نہیں، زکات دا نہیں، سب تو پہلا امر ذکر اللہ دا نہیں، تسبیح دا نہیں، تحلیل دا نہیں، سب تو پہلا امر، سب تو پہلا حکم اقرا، اور علم دا حکم، علم دا پیغام۔ قرآن علم دی کتاب ہے، سب تو پہلا امر اللہ دا، قرآن دا پہلا حکم، علم دا حکم، اقرا پڑھو۔ تو سا قلم دواز سن وجہ پکڑنے لے، پڑھا لکھا بن جاؤ، آخر تعلیم سب کا حق، تو سا ہون وجہ دے، قرآن نے آج تو 1450 سال پہلے اعلان کرنا،
اون دور دے اندر قرآن نے قلم بنا دی، اون دور دے اندر قرآن نے علم بنا دی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، میڈیکل آ گئی ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلا پیغام، پہلی وحی سورہ علق دے پہلی 5 آیات، علم دی تعلیم، علم دی تبلیغ، علم دی اشاعت، علم دا میسج. معلوم ہویا کہ قرآن علم دا پیغام، مدرسہ علم دا پیغام، عالم علم دا پیغام در، طالب علم پڑھن والا کوئی مدرسے دے طالب کو دہشت گرد مت آکھو. رب کعبہ دی قسم، مدرسے دے طالب علم دا پہلا سبق رحمت، مدرسے دے طالب علم دا پہلا سبق علم. پہلا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، رحمت دا میسج، پیار، شفقت، محبت دا پیغام ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، علم دا پیغام ہے. وقت بڑا لگے، شکر ہے کہ حکومت کو ہن گال سمجھ آ گئی ہے. اکثر وزیر داخلہ فرمائے جو مدرسے پڑھنے والے طالب علم دہشت گرد نہیں. اور جڑی گال ایسا علماء 15 سال تو آدھے ودے آتے، اللہ سلامت رکھے سے استقامت دے دے. آمین آکھو. چنگی گال کی دیئے، چنگی گال کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہے. جڑی گال ایسا 15 سال تو آدھے ودے آتے، آج تو کچھ سمجھ آ گئی ہے. وہ اعلان کر دیتے، وہ آکے جڑے مدرسے کو بھونک دے کھڑے میں امریکہ یورپ دے ایجنٹ ہیں، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہ پاکستان دے حقدار وفادار نہیں. کہ ہن میں آدھا وزیر داخلہ صاحب، جڑے افسر مدرسے دے پچھو پہ بیٹھے، جڑے ایجنسیوں دے اہلکار مدرسے دے خلاف غلط رپورٹنگ کریں، انہیں غیر ملکی اعلی کار اور ایجنڈے کو بھی لگام پاؤ. یہ واسطے کہ مدرسہ محبت دی جائے، مدرسہ امن دی جائے، مدرسہ علم دی جائے. مدرسہ پوری دنیا علم پیسے نال پڑھے دیے، مدرسہ مفت علم دے بنوا. آج لوگوں نے علم کو بزنس بنا کے دے، کمرشل. جس وزیر اعظم دا پتر پڑھے غریب دا پتر نہیں پڑھ سکتا، جس وزیر اعلیٰ دا پتر پڑھے لئیے دے کسان دا پتر نہیں پڑھ سکتا. طبقاتی تقسیم کی گئی ہے، غریب دے سکول الگ گن، امیر دے سکول الگ گن. ایک کانسٹیبل بیچارے دے بال واسطے جڑا سکول ہے وہ سکول عام سکول ہے، کہ جڑا آئی جی پنجاب ہوم سیکٹری چیف سیکٹری دے بال واسطے سکول ہے، وہ سکول دے اندر کانسٹیبل دے بال داخل نہیں تھی سکتا. تو تعلیم کو بزنس بنا دیتے. ان علماء نے لوگے گنے مانگ کے پہن کے غریب دے بال کو بھی وہ قرآن پڑھائے، امیر دے بال کو بھی وہ قرآن پڑھائے، وزیر دے بال کو بھی اٹھائی بھی لائے، غریب دے بال کو بھی اٹھائی بھی لائے. ایک کریڈٹ علماء کو ملے. کارنامہ علماء اور مدارس کا توجہ کرو. میں کوئی گال سمجھانا چاہنا، وقت مختصر ہے. علم دی پہلی وحی آئیے، پہلا سبق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنے. پہلا سبق کہیں پڑھے؟ علماء فرمانے نبی سے ہی کنے ایک پہلا سبق پڑھن والی آپ دی غم گسار زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہے. اور میاں قرآن اور علم کو سب تو پہلے پڑھن والا مرد نہیں، سب تو پہلے پڑھن والی ایک خاتون اور عورت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، سیدہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور دیو غم گسار گھر والی ہے، جنہیں اپنا تن من دھن سب کچھ حضور واسطے قربان کر. اپنا سبحان اللہ. اللہ نے حضور کو اولاد عطا کی تھی، حضور دی نسل چلئیے، وہ بھی سیدہ خدیجہ دے بطن اطہری چوں، حضرت خدیجہ دے مبارک بیٹی چوں. حضور علیہ السلام دے 3 صاحبزادے میں چوں 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دے پتنی چوں. حضور علیہ السلام دے 4 صاحبزادیاں
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دے پتنی چو جیلے حضور علیہ السلام نال نکاح کے خدیجہ مکے دی سب تو مالدار خاتون، خدیجہ مکے دی سب تو زیادہ بزنس والی خاتون، خدیجہ مکے دی سب تو معزز خاتون، عمر مبارک 40 سال، حضور دی عمر مبارک 25 سال، لکھیں دی مالک۔ اللہ فرمائے علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنا۔ مفسرین فرمائیں اللہ نے یاد روایت میرا حبیب تو ستم دستاوے میں خدیجہ جیسی گھر والی بھی تھی، ابو بکر جیسا یار دیتے، خدیجہ دا مال بھی تورے قدمے، ابو بکر دا مال بھی تورے قدمے۔ اے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اما عائشہ فرمائیں میں کو حضور دی کہیں گھر والی نہ ریس نہ دی آئی کریں ریس ہے یہ تو سیدہ خدیجہ نہ لے جو نبی سے اکثر خدیجہ کو یاد فرمانے ہاں کریں نہ کھاجی پکاوا سالن پکاوا حضور سے فرمانے عائشہ ذرا پانی چوکھا دے چھٹ شوربا بن پوسی خدیجہ دی سہیلی دے گھر بھی اے سالن بھیج دے، خدیجہ دی سہیلی دے گھر بھی بھیج دے ونے جڑے سال سیدہ خدیجہ دی وفات ہوئی ان سال کو سیرت نگارہ دن عام الحزن کے غم دے سال سونا مجھے تھی غم گسار بی بی دنیا تو چلی گئی ہے کہ جلے سونا مجھے تھے اللہ فرمائے میرے حبیب میں مجھے نہ تھی وانڈے سا ساری دنیا مجھے تھی لیے یار وفادار غم گسار اولاد رشتہ دار آؤٹنگ واسطے گھر میں نن چلو ملک صاحب چلو خان صاحب ذرا مری چل دے سے ناران چل دے سے کاغان چل دے سے کوئٹہ ویندے سے جنہیں کہنے چوکھے پیسے آکے چلو دبئی چل دے سے چلو یورپ چل دے سے اللہ فرمائے لوگ اپنے یارے کو تسلی دے واسطے دنیا سے پھرے سے میرا حبیب منہ جائے میں اپنے حبیب کو تسلی دے واسطے زمینے تو عرشے سے چڑے تھا عرشے تو جنت چڑے تھا میں پوری کائنات دی سیر کرا کے واپس ملے تھا اپنے نبی کو تسلی دے تھے اعلان کرے تھا سبحان الذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ پورے انبیاء دا معراج فرشے تھے محمد عربی دا معراج عرشے تھے اے خدیجہ اما خدیجہ سلام اللہ علیہا یہ حالات سنن حضور کو مجھا دکھے نے پریشان دکھے نے وفادار بیوی بھی اللہ دی نعمت نبی سے فرمائے حبب الی من الدنیا ثلاث میرے کو دنیا دے 3 چیزاں پسند ہیں نبی دی پسند 3 چیزاں سنو لئیے والے یاد کر ونجو نبی سے کو 3 چیزاں بڑا پسند ہیں المرأة الصالحہ اللہ نیک گھر والی دے میرے کو پسند ہے الطیب خوشبو فرمایا میرے کو پسند ہے لیکن مرد کی خوشبو لامن والی ہوندی ہے جن کی خوشبو مہکے رنگ نہ نظرے عورت کی خوشبو ہوندی ہے جن کی خوشبو نہ مہکے رنگ ظاہر ہوئے مرد عورتیں والی خوشبو نہ لامن عورتیں مردیں والی خوشبو نہ لامن فرمایا طیب میرے کو خوشبو پسند ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا میری اکھی چھڑ دے نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ میری اکھی کی ٹھنڈک میری نماز سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا یہ حالات سونے نبی کو تسلی دی اور تسلی دے بڑے عجیب جملے سنو میں نبی دی سیرت سیدہ خدیجہ دی زبانی تو کو سامنا چاہنا فرمائے نے میرے سر دے تاج مجھے نہ تھی ہو پریشان نہ ہو حضور کو فکر ہے اتنی بڑی ذمہ داری نبوت وزن وحید ثقل دو جہانہ دی نبوت زمین و آسمان دی نبوت میں ناتواں ضعیف کمزور خدیجہ لقد خشیت علی نفسی میں کو اپنی جان دا خطرہ میں قرآن دا بوجھ نہ چاہ سکتا شاید میں اپنی جان دی بازی ہار ماہا فطری چیز ہے حضور پریشان ہے سیدہ خدیجہ فرمائے سونا میری گال تو سناؤ انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتقرئ الزیت وتعین علی نوائب الحق اذا لن یزیک اللہ ابدا تھوڑے ورگے نیک بندے کو رب کرے ضائع نہیں کرے گا کیا نیکی
توجہ لگیے دے مسلمانوں، خالی نبوت نہیں آئی، نبوت تو پہلے دے اوصاف، نبوت تو پہلے تے اوصاف، نبوت اج پہ مل دی ہے۔ انک لتصل الرحم، سونا رشتے کو جوڑنے والے ہو، رشتے کو جوڑن والے ہو، رشتے دارے نہ خیال رکھنے والے ہو۔ اور میرے نبی کو رشتے نہ کتنا پاس تھا، اے سیرت اے میلاد تو کوئی نہ دسے سی، میں دسائی ونا اج سب تو پہلے جڑے زور تے پیسہ آندے لوگ آرا رشتہ داری دے پہلے میں آکھے اے میرے معیار دا ہے، میں نہ بولے سائیں نال یہ کو اپنی شادی وچ نہ سجے سان چھوڑوائے طلاق دے پرے کر رشتے تھوڑے۔ نبی رشتے جوڑن واسطے آئے، حضور رشتے توڑن واسطے نہیں آئے۔ سونے نبی نے رشتے جوڑے۔ اللہ فرمائے الذی تساءلون به والارحام، دی قیامت دے رشتے دے بارے سوال ہونے، اللہ نے رشتے دے بارے پوچھنے۔ حضور سے فرمائے جلے اللہ رشتہ داری کو پیدا فرمایا ہا، قامت فاخذت بحق الرحمن، میں حدیثہ بیٹھا پڑھنا، قامت فاخذت بحق الرحمن، رشتہ داری کو اللہ وجود دیتے، رشتہ داری اٹھی کھڑی ہے کہ اللہ پاک دے وجود تے ہاتھ رکھتے آدیے، اللہ تا میں کو بنا تڑیتے، لئیے آلے میں کو بھن گھٹے سن، لئیے آلے میں کو تروڑ گھٹے سن۔ اور سنو سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاکے میں حوالہ دکھا سکتا، رب کعبہ دی قسم باوضو بیٹھا، قرآن میرے سامنے، حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے اللہ رشتہ داری کو فرمائے تو پریشان نہ تھی، میں تیرا نا اپنے نا ہی تو کڈھم، اللہ دا نا ہے رحمان، عربی رشتہ داری کو آدن رحم، فرمایا تیرا نا تے میرا نا ہکو جی آئے، میں کو اپنے نا دی لا جے، جیڑا رشتہ داری کو جڑے تھی میں رب کو جڑے تھا، جیڑا رشتہ داری کو جڑے تھی میں رب کو جڑے تھا۔ انک لتصل الرحم، آقا تسے رشتے جوڑن والے، اور حضور سنگ دی سیرت ہے فرمایا سل من قطع آقا، اور رشتہ توڑی بیٹھی تو جڑے نہ ون، فاعفو عمن ظلم آقا، رشتہ دار زیادتی کھڑے کریں دیں تو درگزر کرے نہ ون، واحسن الی من اساء الیک، او برائی کریں دیں تو انہیں نال چنگائی کا، اے حضور دی سیرت ہے، فاحسن الی من اساء الیک۔ آخر قرآن نے جڑے حکم دیتے خرچ کرندا کہ قرآن نے خاص طور تے آکھے ذوی القربا، رشتہ داریں تے خرچ کرو، ذوی القربا رشتہ داریں تے خرچ کرو، کیوں یہ واسطے جو سب تو مشکل کم رشتہ داری نال رکھنا تے رشتہ داریں تے خرچ کرنا ہو دے، غیر تے خرچ کرو وہ شکریہ ادا کریں دے، رشتہ دار تے خرچ کرو وہ کیڑے کٹیں دے، وہ الٹا اعتراض کریں دے، یہ واسطے اللہ فرمائے تو انہیں دے گانے کو نہ دیکھ میرے حکم کو دے، تو انہیں نال جوڑ رب تے کو جوڑے سی، رب تے کو جوڑے سی۔ من سرہ ان ینسع لہ فی اسرہ ویبارک لہ فی رزقہ فلیصل رحمہ۔ علماء دی موجودگی بخاری دی حدیث بیٹھا پڑھنا، توجہ توجہ، اگر یہ پورے دل سے چو یا ایک حدیث پکائی ونو اللہ دی قسم کہ گرمانی صاحب دا خان صاحب دا جلسہ قبول، نبی سے فرمائے جڑا ایک چاندہ ہوئے ان دی عمر بدی ہوئے، رزق برکت ہوئے، اپنے رشتہ دارے نال بنا کے رکھے، اللہ عمر ہی بدھا دے سے رزق بھی برکت دا دے۔ من سرہ ان ینسع لہ فی اسرہ ویبارک لہ فی رزقہ فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ دارے دا خیال کرو، رشتہ داری دا خیال کرو۔ حضور نبوت تو پہلے رشتہ داروں دے خادم، رشتہ داروں دے خیال رکھنے والے۔ اور سنو آخری گال کرا، نماز دا وقت ہے، حضور کو نبوت ملی ہے 40 سال دی عمر ہے، بعض علماء فرمائیں 40 سال 6 مہینے عمر ہے، بعض علماء فرمائیں پوری 40 سال عمر ہے۔ توجہ ہے میری گال سمجھ آنی پئی ہے، سوری سرائکی دے میری سرائکی تھوڑا جہاں فرق ہے۔ نبوت ملی ہے 40 سال دی عمر ہے، حضور کو صداقت بچپن کو ملی، دیانت بچپن کو ملی،
امانت بچپن تو ملی ہے اج سب کچھ ہے نمازاں بھی ہیں داڑیاں بھی ہیں علم بھی ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہیں صداقت نہیں اج سب کچھ ہے امانت نہیں اج سب کچھ ہے دیانت نہیں میں کیویں منا کہ تو تے میں نبی دے امتی ہے سے اور میرے آقا دی پہچان صداقت حضور دا تعارف صداقت حضور دا لقب صداقت حضور دی بس صداقت اللہ دے نبی علیہ السلام دا اعلان صداقت حضور دا پروگرام صداقت میرے آقا کو دنیا دی آئی صادق الضامین سچے امانت والے سچے امانت والے آج صداقت اختیار کر نبی سے کیا خوش تھی اللہ فرمائے جھوٹے سے لعنت ہونے نبی سے فرمائے الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور 3 دفعہ فرمایا خبردار پوری گال کرنے بچا ہے خبردار پوری گال کرنے بچا ہے خبردار پوری گال کرنے بچا ہے سچے نبی دے سچے امتی بنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بئی حدیث کا سنائی وجا توجہ توجہ ان بالے کو بٹھا دو جو میں ویسے تھکایا مریض آدمی ہاں تو جلے کو ہلدے تو میں گال کھول وندی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں جلے بندہ جھوٹ بولے دے کوڑ منے دے رحمت والے فرشتے کو کوڑ چو اتنی بدبو آندی ہے جو 2 میل فرشتہ دور چلا 2 میل لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا بندہ جھوٹ بولنا رہندے بولن دی عادت پائی ویندی ہے اللہ اپنی کتاب دے اندر کو کذاب لکھ رہے نے تا ہے ہی جھوٹا انسان ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا بندہ سچ بولنا رہندے سچ بولنا رہندے سچ بولنا رہندے اللہ فرمائیں میرے فرشتوں لکھ دو یہ بندہ صادق اور صدیق اللہ صادق اور صدیق بناوے کاذب اور کذاب نہ بناوے حضور دی پہچان صداقت ہے نمبر 2 حضور دی پہچان دیانت امانت ہے اج کرپشن دا دور ہے ملک کے 2 بڑے مسئلے ہیں ایک دہشت گردی ایک کرپشن یہ لفظ ہن عام تھی کہ کرپشن بددیانتی خیانت اگے بدنام ہوندے ہیں شو دے پٹواری تے پولیس والے ہن اے شو دے تو پیچھے رہ گئے نا ہن ہر بندہ کرپشن پہ لگا حکومت جو آکھے جن دی کپا گل گئی ہے انہیں کو 5000 ایکڑ لے سو سارے حاجی نمازی کوڑ بن کے لکھوائیں میری کپا گل گئی یہ کرپشن سنو سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں توجہ میری طرف حضور علیہ السلام ارشاد فرمائیں لا ایمان علی ملا امانت اللہ جڑے بندے دے اندر امانت نہیں اون دے دل وچ ایمان نہیں ایمان اور امانت دیانت لازم و ملزوم ایمان والا وہ ہے جن دے اندر امانت ایمان والا وہ ہے جن دے اندر دیانت صرف 3 گانی تو کو دسے سا ول دعا منگسو نماز پڑھسو انشاءاللہ میں بھی سفر کرنے لا ایمان علی من لا امانت لا جن دے اندر امانت نہیں انہیں اندر ایمان نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے خادم ہاں خادم غلام صحابہ فرمائیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے تو ایک جنگی سفر تو واپس پہ وینن تے رستے ایک جا رکن کجا والا ہمان پہ نبی سنگیدہ چیدہ اچانک ایک تیر ہے اتنی لگے تیر خون نکلے فوت ہو صحابہ فرمائے ہنی ان لہو الشہادہ کہ کو شہادت مبارک ہو گئے قبول کی گئے شہید ہو گئے توجہ لگے دے مسلمانوں علماء دی موجودگی با حوالہ گال کرے تھا بخاری شریف جلد ثانی دے اندر حدیث موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا نا شہادتاں دے مبارکہ نہ دے ایک چادر غنیمت دے مال وچوں جیڑی شخص لکئی ہائی اون چادر دی وجہ کنے
میں محمد عربی دے اکھی دے دے پن دوزخ دے شولے چھڑدا پن ایک چادر حالانکہ غنیمت انہاں بھی حصہ ہے معلوم کیا ایک چادر دی کرپشن ہوئے ایک کپڑے دی کرپشن ہوئے نبی سے فرمائے دوزخ دے شولے سڑے نے بدیانتی نا امانت دیانت اے نبی دی سیرت اے حضور دا پیغام اے حضور دی محنت اے حضور دی پہچان اے اللہ دے نبی علیہ السلام دی تعلیم قرآن کرے پوچھو قرآن کیا دے ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ خیانت کرنے والا کل قیامت علی دینار خیانت والی چیز چاہتے پوری دنیا اپنے والد دادا پردادا اپنی اولاد اولاد دی اولاد پتہ نہیں کتنے اتو نسلاں کتنے تنوے نسلاں نبی ولی سارے موجود اپنا چوری والا خیانت والا مال چاہتے اللہ دے سامنے پیش ہو سی قرآن کی آگے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ روتے ایک حدیث بڑی عجیب حضور نے ذکر کر فرمائنن کہیں اگر بکری چوری کی تھی قیامت اللہ بکری چاہتے موڑے دے چاہتے آنا پہ ہوتی کہیں گاں چوری کی تھی سونا فرمائنن گاں کو موڑے دے چاہ کے قیامت اللہ آنا پہ ہوتی کہیں اٹھ چوری کی تھے سونا فرمائے اٹھ چاہتے قیامت اللہ آتی صحابہ فرمایا یا رسول اللہ اٹھ کون چاہ سکتے فرمایا جڑا مجرم ہو سی جڑا اللہ دا باغی ہو سی جڑا دوزخی ہو سی جڑا رب دا نافرمان ہو سی انہاں وجود پھیل ونجنے بدصورت ہو ونجنے بد شکل ہو ونجنے انہاں دند احد پہاڑ دے برابر ہو ونجنے فرمایا جس مقام ربضہ تک پھیل ونجنے وہ اٹھ چاہتے آسی لاٹھی چاہتے آسی تے جیڑا پیسے دا چورے وہ پیسے چاہتے آسی حکومت دی چوری عوام دی چوری پبلک دی چوری غریب کے مال دی خیانت امانت کو ہڑپ کرنے والا یہ بچا نہیں سکتا کل قیامت النہار اپنے جسم کے چاہتے اللہ دے سامنے پیش ہو اور یہ زمینہ ہڑپ کرنے والے لوگ غریبوں دے زمینہ تے قبضے کرنے والے لوگ تو سبھی پیغام میرا پہنچا دو کوئی بے فکر نہ تھی وے نبی علیہ السلام فرمائے جائیں ایک بالغ ایک گٹ زمین ناجائز قبضہ کیتے قیامت والے نہار اللہ 7 زمینیں دا توق بنا کے انہیں گردن ایک پیسن اور فرمیسن او زمین دا پیاسا یہ زمین کو چاہ 7 زمینیں دا توق گردن ایک پاونا پوسی بھائی حدیث کے اندر آندے نبی علیہ السلام فرمینن جائیں ایک بالغ زمین تے قبضہ کیتے اللہ 7 زمینیں دے اندر دھسا دے سن امانت حضور دی پہچان دیانت حضور دی پہچان اور کتنی پہچان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو سفر آخرت کرتے ویندے پن ربیع الاول دا مہینہ ہا اپنے وصال تو صرف 4 دن پہلے حضور علیہ السلام کہنے جو کچھ ہا فرمائیں صدقہ کر رہے ہو اما عائشہ فرمائن جو رات اے جھئی آئی ہے گھر چراغ جلاون واسطے دیوا بارن واسطے تیل کہنا ہا پڑوسن کہنے ادھار تیل گھنیاں تے چراغ جلائیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہما ولا دینارا نہ حضور نے درہم چھوڑے نہ دینار چھوڑے ولا ارضن ولا صلاحا نہ زمین چھوڑیے نہ ہتھیار چھوڑے فرمایا الا بغلتہ البیضاء حضور علیہ السلام نے ایک سفید خچر یا ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین واسطے چھوڑے باقی حضور دنیا تو خالی ہاتھ کے سب کچھ صدقہ کرتا ان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر انبیاء علیہ السلام نہ پیسہ چھوڑ وینے نہ سونا چھوڑ وینے نہ چاندی چھوڑ وینے انبیاء دی وراثت علم والی وراثت ہے جڑے عالم کو علم مل گئے وہ سمجھے میں کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کر دی تھی ہے اللہ تعالیٰ کو میں کو حضور دا سچا غلام اور حضور دی سیرت اتباع کرنے والا بناوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین